ابھی دیکھیں جب روٹی بنائی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا جاتا ہے نا. ہمارا کردار وہ نمک والا ہے، اگر وہ نہ ہو روٹی میں تو روٹی کا مزہ نہیں آتا. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی پریشانی ہے یا فوج کو، یہ ہمارے اس بیٹھک سے ہے کہ اس میں ایک بلوچ کیوں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ چیزیں باقاعدہ ڈسکس ہو رہی ہیں ان کے اسپیسز میں کہ پی ٹی آئی اور بلوچ آپس میں. ہم تو ظاہر ایک عام سے ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن ہمارے یہاں بیٹھنے سے بھی ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اور انہوں نے میں یہ بات ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو شیک ہینڈز کرنے ہیں آپ لوگوں سے، تاکہ ہم لوگ جو ہے پاکستان کو فری کرائیں. اور آپ لوگوں کے ساتھ مانور بلوچ کے ساتھ دس از خانز ورڈز، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم لوگوں کو پاکستان کو آزاد کرانا ہے. اور نادر بھائی، جب سے خان صاحب نے مہرنگ بلوچ کا نام لیا ہے نا، مجھے مہرنگ بلوچ سے محبت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سب واقعی ایک ہیں اب. جی اوور مجھے ٹو تو یو پہلے نادر سے ہی بھائی. تھی آپ گوڈی. لیکن یہ پاکستان کو نہیں چاہتی نا، نہیں نہیں، مہرنگ آپ بلوچ تو خان صافی، پاکستان کے لیے آپ بات خان کرتی ہے. صافی بند کریں اپنا مائک. اپنی باری میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی، آپ کو پوری بات کرنے کا میں موقع دوں گی. آپ ان کو بات کر لینے دیں میرے بھائی. پھر آپ کی یہ طرف مجھے آتا. لاجک پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں. میں امریکہ میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میں اس کی سیاست پہ بھی بات کرتا ہوں. میں نے رشیا یوکرین دیکھی ہی نہیں ہے، میں ان کی سیاست پہ بھی، کیونکہ یہ چیزیں ہر کسی کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتی ہیں. سیاسی صورتحال ہے. آپ افغانستان آپ نہیں گئے لیکن اس کی سیاست پہ بات تو کر سکتے ہیں. اب چین، ہم نہیں گئے، چین بلوچستان میں آیا ہے. اور جس طرح اس وقت انہوں نے ابھی 10 لاکھ ریسنٹلی فوج کو زرعی زمین الاٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے یہ بلوچستان کی تو زمین نہیں، بلوچستان میں تو یہ ویسے ہی قبضہ ہے، لیکن یہ جس طرح سے یہ قبضہ کرنے کی ان کی پالیسی ہے وہ اب بھی جاری ہے. ٹھیک ہے، وہ اب یہ چائنا کے ساتھ جو ڈیل کر کے آئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کا آنے والے وقتوں میں پاکستان کس طرح بھگتے گا. ان کی پالیسیاں پھر نہ عمران خان صاحب اس کو نکال سکیں گے اس مشکلات سے، نہ کوئی اور، کیونکہ یہ لوگ افغانستان میں بڑے تو برے طریقے سے انوالو ہو رہے ہیں. یہ جو ہماری جو آبزرویشن ہے، یہ دلدل میں بڑے پھنس رہے ہیں، اور جتنا یہ اب زور لگا رہے ہیں اور پستے جا رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ بلوچستان میں آج بلوچ کا چھوٹا بچہ بھی ان سے نفرت کرتا ہے. آج 10 سال سے ایک نوجوان غائب ہے، اس کے والد پروٹیسٹ کرتے رہے. آج ان کی فوتگی ہوئی ہے، اور کوئٹہ میں ایک پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ. یہ انہی کے مظالم ہے، اور یہ مظالم آپ کے ساتھ یہ آج بند نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو وہ جو الفاظ بلوچ، پشتون یا دیگر اقوام کے لیے استعمال کی جاتی تھی، وہ آج اپنے ایک وفاقی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کے حکومت رہی ہے، جس کے 150 سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی ہے. اس کو انہوں نے ہمارے ساتھ بٹھا دیا. تو یہ ان کی پالیسی ہے. باقی عوام میں شعور آیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپوز کرنے کے طریقے بدلیں گے. ٹھیک ہے، آج جو ڈس اپیرنسز بلوچستان میں ہو رہی تھی وہ وہاں پہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ نفرت اب کم نہیں ہوگا، یہ ایک نظریاتی جدوجہد میں بدلے گی. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اب اس کو جو جن باہر آئے اس کو اندر نہیں ڈال سکیں گے. تو اب ہمیں یہ امپرومنٹس نظر آ رہی ہیں، اور آپ لوگوں کی آوازوں کی بڑی اہمیت ہے. لکھنے کی، بولنے کی، انسانی ارتقائی عمل میں بہت بڑی وہ ہے، عمل ہے. جب تک لوگ وہ تو آپ کو انہوں نے اتنا کیموفلاج کر لیا تھا مطالعہ مغالطہ پاکستان پڑھا پڑھا کے کہ آپ سچ کو ہی نہیں دیکھ سکتے تھے. ہر کوئی جیتا جاتا تھا، سمجھتا تھا کہ میں انسان ہوں، لیکن اس کو اب ظلم ہوتے ہوئے. تو آج آپ کیوں اس ظلم کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا چیزیں، اور اب اس کو آپ کنٹینیو کریں گے، اور لوگ آپ کے کارروائی میں شامل ہوں گے، اور لوگ شامل ہوں گے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. بہت شکریہ. باقی یہ ہے کہ آرٹیکل 6 ان پہ ضرور لگنا چاہیے، بہت کلیئر ہو کے یہ بات جو بھی پارٹیاں ہیں ان کو کرنی چاہیے کہ اگر ہماری حکمرانی آئے گی تو ہم ان معاملات کو اس طرح سالو کریں گے. اور جس میں سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے ان تمام جنرلوں کا، اس فوج کا، اور پھر ان سیاستدانوں کا جو ان کو لے کے آتے ہیں، ان ججز کا جو ان کو قانونی تحفظ دیتے ہیں. تو یہ ضرور ہونی چاہیے اور نشانہ سیدھا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. تو یہ آڈیو کلپ جو آپ نے سنائی ہے پی ٹی آئی کی ایک ٹویٹر پر سپیس کی جا رہی تھی، اس میں تمام باتیں جو ان کی حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے. اب دیکھیے کہ یہ بی ایل اے کے لوگوں کے ساتھ کس حد تک آگے جا کر تعاون کرتے ہیں. اور یہ سپیس اس وقت کی جا رہی تھی جب دوسری طرف انہوں نے ایک ٹرین کو یرغمال بنا لیا ہوا تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے
وہ انہوں نے شہید بھی کیا اس جگہ پر. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان اور بی ایل اے کا سیاسی ونگ ہے، تو اب یہ اس چیز کو خود ثابت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو کیسے اچانک یہ پتا تھا کہ اگلے دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی جناب یہ باتیں کی کہ پاکستان میں پھر سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک بندہ تھا اس پیس میں، وہ خان صافی کے نام سے، جس بیچارے نے ایٹ لیسٹ کوشش کی. کہ جو بولے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا جی تمام معاملات کا. سچی بات ہے، جو ایجنڈے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو چیزہ خاص لوگوں کو ہی پتا ہوتی ہے. عام جو ووٹر سپورٹر ہوتا ہے وہ بیچارہ ہمیشہ لا علمی میں ہی مارا جاتا ہے. جس طرح ضلع شاہ کو ان کے اپنے ڈرائیور نے جو ہے وہ شہید کیا، اور پھر الزام آج تک حکومت پر لگایا جاتا ہے یا باقی حلقوں پر لگایا جاتا ہے. تو اس طرح عام جو بندے ہوتے ہیں ان بیچاروں کی اتنی فہم نہیں ہوتی. تو اس بندے نے سوال اٹھایا کہ یہ جو پی ایل اے کے لوگ ہیں، یہ مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں، یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، یہ تو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے وہ جو ہوسٹ صاحبہ تھی، انہوں نے اس بندے کو خاموش کروا دیا اور پھر اسے سپیس سے بھی باہر نکال دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. وہ بڑے کھل کر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ان سے آزادی لینی ہے. اب پی ٹی آئی نے کون سی آزادی کہاں سے لینی ہے، یہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو بظاہر نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جی ہم بڑے جو ہیں وہ اس ملک میں آزادی جو ہے وہ دوسری طرح کی چاہتے ہیں، حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے اور اس طرح کی باتیں، یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں. حقیقت میں جب عمران خان صاحب خود حکمران وقت تھے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کشمیر کو انڈیا نے ہڑپ کیا، اور عمران خان صاحب نے کشمیر کا جھنڈا بھی ہاتھ میں پکڑنے سے گریز کیا تھا. وہ تمام فوٹیجز آج تک سوشل میڈیا پر موجود ہیں. پھر عمران خان صاحب اس طرح کا بیانیہ بھی بناتے رہے کہ جی ملک جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنی وہ ترقی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. خان صاحب کا بھی اپنا یہی تھا کہ یہ جناب جو خیبر پختونخوا ہے یہ افغانستان کو دے دیا جائے، بلوچستان کو الگ ملک بنا دیا جائے، اور کشمیر بھارت کو دے دیا جائے، گلگت بھی اسے دے دیا جائے. پیچھے بچے گا جو پنجاب اور اسلام آباد کی ٹیریٹری، وہاں پر ہم بیٹھ کر بڑی عیاشی کریں گے اور اپنا چھوٹا سا کنگڈم ہوگا، اور وہاں کا میں ہمیشہ کے لیے کنگ بن کے بیٹھ جاؤں گا. جس طرح جارڈن کا کنگ وہاں پر بٹھایا گیا تھا، اسی طرح عمران خان صاحب کو آج کے دور میں یہاں پر بٹھانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی. ملک شام بھی ایک بہت بڑی سرزمین تھی، وہ دیکھیں اس کے کتنے ٹکڑے کر دیے گئے، کیونکہ اسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے تھریٹ سمجھتی تھی، اور پاکستان کو بھی وہ خطرہ ضرور سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی اپنے اسی ایجنڈے پر گامزن ہے، اور اب یہ تمام جو ہیں ان کی اصلیتیں وہ کھل کر عوام کے سامنے آ رہی ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ یہ اس سب میں کامیاب ہوں، اور بی ایل اے کے لیے بلوچستان میں بہت سارے سرپرائز آنے والے دنوں میں موجود ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں، اور گرینڈ آپریشن جو ہے اس کی تیاری رکھیں. اور چاہے ان کے سرغنہ افغانستان میں بیٹھے ہوں یا بھارت میں ہوں، چن کر ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا. اس حوالے سے تفصیلات جیسے ہی مناسب ہوگا آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.